نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں چ دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سن سچ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، پیغام قرآن و سنت نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤں اور دی روح دے مطابق قلباً عمل کرنے والا بندہ بنائے۔ قبل صد احترام موضوع ہمیں آجیہ درس تصوف دا موضوع اولیاء اللہ اور انہاں اللہ والے میں چوں حضرت ابو عبداللہ رواد باری رحمت اللہ علیہ دے بارے نفحات الانس وچوں کچھ ذکر کریں گے۔ سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہے، رب سنے فرمایا کہ یاد رکھے کوئی شک نہیں میرے دوست نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ وہ غمگین ہون گے۔ اللہ سونے جی اس آیت پاک اولیاء اللہ دی شان بیان کیتی ہے کہ جڑے میرے دوست نے اولیاء اللہ نے انہاں دوستی دا حق ادا کیتا، نفس و شیطان دنیا انہاں دے پجاریاں تو نکل کے قرآن و سنت دے روح دے مطابق عمل کیتا، سچے اللہ والے زیر نگرانی ریاضت و مجاہدات کیتے، اپنے پیر و مرشد کو ذکر قلبی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے دل چ القا کروائی، پھر مسنون ریاضت و مجاہدات کیتے حتیٰ کہ میں انہوں دی صدق سچائی دیکھی تو انہوں نے باطنی دنیا داخلے دی نعمت عطا کیتی۔ پھر کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں دی روح حاضر ہوئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نے میری حضوری چاہ کے میرے دیدار دی نعمت عظمہ دولت کبرا حاصل کی تھی۔ اے میرے دوست سچے نے جنہوں نے دنیا کو خوف ہے نہ آخرت کو غم ہوئے گا، یہ نہیں اللہ والے وچوں ایک اللہ والے حضرت ابو عبداللہ رواد باری رحمت اللہ علیہ نے آپ سور دے رہن والے سگے، سور دریا دے کنارے واقع آپ بہت بڑے قرآن و سنت فقہ تصوف اور طریق علم تصوف دے عالم سے گئے اور بہت بڑے محدث سے گئے، درویشاں آپ بہت محبت کر دے سی، انہوں دی خدمت دا بہت اہتمام کر دے۔ حضرت ابو عبداللہ رواد باری رحمت اللہ ایک دفعہ جنگل دے وچ اپنے اونٹ دے اتے جا رہے سے گئے کہ اچانک اونٹ دا اگلا پیر جڑا زمین چ تس گیا، تو آپ نے فرمایا جل اللہ، تو وہ نال ہی آپ دے اونٹ نے بھی فرمایا، آپ دے اونٹ نے بھی بول یہ گل کہی جل اللہ، فوراً اونٹ دا پیر جڑا زمین چ نکل گیا۔ حضرت ابو عبداللہ رواد باری رحمت اللہ علیہ فرماؤندے نے کہ تصوف تکلف نو چھڑ دینا اور پاکیزگی دا برتاؤ کرنا اور بڑائی دا دور کر دینا، یعنی آپ فرماندے ہیں کہ زندگی تکلفات نہیں ہوندے، درویش دی زندگی تکلفات نہیں ہوندے ہے اور ہمیشہ پاکیزگی نو توجہ دیندا ہے، نفس دا تزکیہ کردا ہے، نفس نو فنا کردا ہے، قلب دا تصفیہ کردا، فنا قلب دا کمال حاصل کردا ہے اور ہمیشہ تکبر اور بڑائی تو درویش جڑے دور رہندے نے۔ حضرت شیخ ابو عبداللہ رواد باری رحمت اللہ علیہ فرماندے ہیں کہ حدیث دا لکھنا آدمی کولوں آدمی نو جہالت تو دور کردا ہے اور درویشی جڑی ہے یہ مرد دے اندروں تکبر نو کڑ دیندی ہے۔ اور جدوں تیرے تواڈے اندر
علم حدیث اور درویشی دونوں جمع ہو جانا تے فضیلت تیرے واسطے بہت پسندیدہ اور تواڈے واسطے کافی ہے۔ آج دی گفتگو اور حضرت شیخ ابو عبداللہ رواد باری رحمت اللہ لدی یہ مختصر جی تعلیم دا خلاصہ ہے کہ سانے چاہیے کہ قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کریے، احادیث نہ محبت کریے، اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فنا اختیار کریے، تکلفات نو چھڑ دیے، پاکیزگی نو اختیار کریے اور تکبر جو نکلیے، خلق خدا دا پلا کریے اور خصوصاً درویشاں دی خدمت دا اہتمام کریے۔ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے اس دا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شانہ دا صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، توبہ نصوح دی توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری دیدار عطا فرما، قرآن سنت دی روح دے مطابق عمل کرنے والا بندہ بنا، قلباً تابد اپنی سونی پاک ذات ڈبا رہنے والا بندہ بنا۔ نفس شیطان دنیا دے پجاریاں مردہ دل دجالیاں دین و ایمان فروش منافقاں گمراہ جہنمی فرقیاں 2 نمبر غیر شرع بابی اللہ رسول نفس شیطان دنیا دا نواق اور ساڑھے اندر موجود دے گدار ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ اللہ نبی وارث اللہ بس باقی سب حوث وما علینا الا البلاغ۔